الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ باب کی قرأت نماز سے قبل شیخ عثمان نے کر دی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چند ابواب ہیں، ان میں وہی مسئلہ مذکور ہے جو اس دور میں کچھ اختلاف کا شکار ہوا تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اب یہاں اپنا موقف بہت سے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور یہ ہے القراءۃ والعرض علی المحدث۔ قراء کا معنی طالب کا محدث پر پڑھنا، قراءۃ الطالب علی الشیخ، طالب کا شیخ پر یا محدث پر پڑھنا حدیث، اور شیخ کا سننا۔ اور عرض بھی قراءت کے معنی میں، عرض کا معنی پیش کرنا، یعنی طالب اپنے شیخ پر حدیث پیش کرے اور پڑھے، دونوں کا ایک ہی معنی، القراءۃ علی الشیخ اور العرض علی الشیخ، قراءۃ علی المحدث اور العرض علی المحدث۔ میں نے بتایا تھا کہ بعض اہل عراق جو متشددین تھے وہ طریق قراءت کو جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے کہ تحمل حدیث کا ایک ہی طریق ہے، اور وہ سماع ہے، شاگرد استاد سے سماع کرے، السماع من لفظ الشیخ یا السماع من قراءت الشیخ۔ اور اس کی توجیہ ہم نے کی تھی، جو اس کی وہ تعلیل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیخ کے پاس چونکہ علم ہے اور وہ معتبر ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور طالب چونکہ محتاج ہے وہ 100% توجہ کے ساتھ سنے گا۔ اس طرح جو حدیث ہے ایک صحیح طریق سے طالب تک منتقل ہوگی۔ البتہ طریق قراءت میں سہو کا امکان ہے، یعنی طالب اگر پڑھے گا اس میں خطا ہو سکتی ہے، اور شیخ سن رہا ہوگا تو اس کی توجہ منقسم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس علم موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو وہ ذہول کا شکار ہو سکتا ہے، تو اس میں خطا کا امکان ہے۔ اس قدر وہ احتیاط اور تحری سے کام لیتے تھے، لیکن یہ تشدد ایک مطلوب حد سے زیادہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قراءت علی الشیخ یا عرض علی الشیخ، یعنی قراءت طالب علی الشیخ، یہ طریق بھی درست ہے، بلکہ سب سے معتبر دو طرق ہیں تحمل حدیث کے، ایک طریق قراءت اور ایک طریق سماع۔ طریق قراءت کیا ہے؟ قراءت طالب علی الشیخ، اور طریق سماع کیا ہے؟ سماع الطالب من لفظ الشیخ یا سماع الطالب من قراءت الشیخ۔ ویسے اور بہت سے طرق ہیں تحمل حدیث کے۔ تحمل حدیث کا معنی حدیث لینا، حدیث کو اٹھانا، حدیث کو حاصل کرنا، طلب کرنا، یہ تحمل کہلاتا ہے۔ اور تحمل حدیث کے بہت سے طرق ہیں، ایک تو طریق قراءت ہو گیا، طریق سماع ہو گیا، ایک ہے طریق مناولہ، کہ استاد اور شاگرد میں پڑھائی نہیں ہوئی، لیکن شیخ اپنے شاگرد کو کتاب دے دے کہ میری کتاب تم لے لو، تم رکھو، پڑھو، اور اس سے حدیثیں روایت کرو، یہ طریق مناولہ کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی درست طریق ہے، یعنی شیخ اس طالب کو کتاب دے گا جو کتاب کا اہل ہوگا، یہ اس کی توثیق ہے۔ اگر شیخ ساتھ کہہ دے اجزتک ان تروی عنی مرویاتی، کہ اس کتاب میں میری حدیثیں ہیں اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کو تم روایت کر دو، تو یہ ہے مناولہ مقرونہ بالاجازہ، مناولہ مقرونہ بالاجازہ، مناولہ بھی ہے، اجازہ بھی ہے، یہ طریق بھی درست ہے اور یہ معتبر طریق ہے۔
ایک طریق وصیہ ہے، یعنی شیخ اور طالب کی ملاقات نہیں ہے، لیکن شیخ کی وصیت موجود ہے کہ فلاں شخص جو ہے، فلاں طالب جو ہے، اسے میری طرف سے اجازت ہے، کوئی میری احادیث روایت کر سکتا ہے۔ یعنی مباشرتاً لقاء نہیں ہے، لیکن یہ اجازہ بطریق وصیت ہے۔ یہ طریق بھی معتبر ہے، طریق وجادہ ہے، یعنی وصیت نہیں، اجازہ نہیں، مناولہ نہیں، لیکن شیخ کی کتاب ایک طالب کو مل گئی تو اسے شیخ کا اجازہ حاصل نہیں ہے، مگر اس کتاب کو اس سے وہ استفادہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز اور ملحوظ رکھیں کہ وہ دور تھا کتابت کا، ہاتھ سے کتابیں تیار ہوتی تھیں۔ آج کا دور یہ پرنٹنگ پریس کا ہے، کتابیں چھپتی ہیں۔ جو کتابت والی کتاب ہے اس میں کمی بیشی ممکن، کوئی چیز مٹا دیں، اس میں کچھ اضافہ کر دیں، بین السطور کوئی چیز ڈال دیں اسی قلم کے ساتھ، یہ ممکن۔ آج یہ پرنٹنگ پریس کا دور ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس میں اب کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی چیز مٹا نہیں سکتا، کچھ ڈال نہیں سکتا، بین السطور کچھ لکھ نہیں سکتا۔ اس دور میں ایسا تھا، یعنی کسی ملحد کے ہاتھ میں کتاب آ جائے، اس میں وہ کچھ تبدیلی کر دے، کمی بیشی کر دے، اس لیے اس کتاب کا محفوظ ہونا بہت ضروری تھا۔ جو اتنی جو قیود آپ پڑھ رہے ہیں محدثین کی طرف سے، یہ اسی حفاظت حدیث کے لیے۔ تو یہ مختلف طرق جو تحمل حدیث کے قرار پاتے ہیں، یہ معتبر محدثین کے نزدیک اپنی شروط کے ساتھ۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ طریق قرات کی ہو رہی ہے، پہلے بھی کچھ بات گزر گئی۔ امام بخاری پھر یہ باب لائیں انہی اہل عراق کے رد میں، اور یہ بات محدثین کی شایان شان ہے کہ وہ ملحدین کی سرکوبی کرنے کے لیے اور مبتدعین کی بدعت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے تھے۔ اور یہ اصل میزہ ہے اس علم کا میرے عزیز طلبہ، ملحد کے الحاد کا رد، بدعتی کی بدعت کا رد، تاکہ یہ دین خالص رہے اور یہ دین شوائب سے، دسائس سے بالکل پاک صاف رہے۔ یہ طبقہ محدثین کا اسی لیے زیادہ محترم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دین کے دفاع کی توفیق دی۔ ہمارا تمیز دین کا دفاع ہے، جو حملے ہوتے ہیں اور جو باطل کے دسائس یا شبہات ہیں اس دین کی طرف آتے ہیں، ان کا قلع کما کرنے کے لیے اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے اور اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے محدثین ہمیشہ مستعد رہتے تھے۔ لیکن صحیح بخاری کی تعریف کے بہت سے مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا، امام بخاری نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے ہاتھ میں پنکھا ہے اور آپ پنکھے سے آپ کو ہوا دے رہے ہیں، اور جو موذی جانور آپ کی طرف بڑھتے ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر معبرین سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انت تدب الکذب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس سنت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کے دین کا، آپ کی احادیث کا دفاع کریں گے اور جھوٹ کو، دسائس کو، شبہات کو آپ کے دین سے دور کریں گے۔ صحیح بخاری کا نام، صحیح بخاری پورا نام یہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ نام امام بخاری نے رکھا ہے۔ اگر یہ نام امام بخاری نہ رکھتے تو میں اس کتاب کا نام رکھتا کتاب الردود۔ ردود کا معنی گمراہ فرقوں پر رد، ملحدین پر رد۔ آپ شروع سے اس کتاب کو پڑھیں گے، آخر تک جائیے، ہر بار کسی نہ کسی گمراہ فرقے کا رد ہوگا، اور خاموش رد۔ امام بخاری نام نہیں لیں گے بلکہ دلائل کا انبار لگا دیں گے، پڑھنے والے سمجھ جائیں گے کہ اس سے فلاں کی تردید مقصود۔ یہ آخری کتاب توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم، اس میں جہمیہ اور معتزلہ
مشبہہ، اور پھر قدریہ، مرجئہ، اور پھر جو متأولین صفات ہے، اشاعرہ، ماتریدیہ، سب کا رد ہے۔ ہر باب کسی نہ کسی فرقے کا رد ہے، اور پوری صحیح بخاری میں اسلوب آپ کو ملے گا۔ اب یہ باب جو ابھی شروع ہو رہے، یہ ان متشددین عراق کا رد ہے جو طریق قرات کو نہیں مانتے، حالانکہ طریق قرات ثابت ہے، محدثین میں معمول بہی تھا۔ امام بخاری نے کچھ نصوص بھی پیش کی، ایک حدیث بھی ذکر کی، اور کچھ سلف صالحین کے نصوص بھی پیش کیے جن سے طریق قرات کو ثابت کیا۔ مثلا قال انس نسخ عثمان المصاحف، القراءۃ والعرض علی المحدث، یہ باب ہے کہ محدث پر علم پڑھنا اور پیش کرنا، پڑھ کر پیش کرنا۔ یہ پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، ایک پڑھنا حفظ کے ساتھ اپنے حافظے سے، یہ طریق بھی معتبر ہے، اور ایک پڑھنا کتاب کے ذریعے۔ جو محدثین حافظ ہوتے تھے تو ان کے حفظ کی دو قسمیں، ضبط کی دو قسمیں، ایک ضبط صدر ہے کہ پورا علم سینے میں محفوظ ہے اور زبانی اپنے شیخ پر پڑھ رہے ہیں اور شیخ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دوسرا کتاب سے، پورا علم کتاب میں محفوظ ہے اور کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں جو طریق ہیں پڑھنے کے، پیش کرنے کے، یہ معتبر ہیں۔ فرماتے ہیں برا الحسن، حسن بصری ہیں یہ، والثوری، سفیان ثوری، ومالک، یہ مالک ہے، امام مالک، امام اہل المدینہ، امام دار الہجرہ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ تینوں فرماتے ہیں کہ القراء جائز ہے، کہ طریق قراءت جائز ہے، معتبر ہے، یعنی طالب کا شیخ پر پڑھنا اور شیخ کا سننا، اس پڑھ کر حصول علم اور تحمل حدیث، یہ طریق معتبر ہے۔ اور یہ تینوں اپنے دور کے اساتین ہیں، علم کی اور حدیث کی انتہائی معتبر شخصیات۔ فرماتے ہیں کہ فاحتج بعضهم في القراءة على العالم بحدیث زمام بن ثعلبہ، اور بعض محدثین نے طریق قراءت کے اثبات کے لیے ایک حدیث کو دلیل بنایا، ایک حدیث سے حجت لی۔ یہ حدیث ہے زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی، زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ حدیث امام بخاری آگے اپنی سند سے بھی لا رہے ہیں، یہاں اشارہ کیا ہے۔ قال للنبی، زمام نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ امرک ان نصلی الصلوات، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم نمازیں پڑھیں؟ آگے حدیث آ رہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہم توحید کو مانیں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں۔ یعنی زمام بن ثعلبہ علم اللہ کے پیغمبر پر پیش کر رہے اور اللہ کے پیغمبر اس کی تصدیق کر رہے۔ یہ ہے قراء علی الشیخ، عرض علی الشیخ، علم کو شیخ پر پیش کرنا اور شیخ کا تصدیق کرنا۔ نعم، ہاں، یا خاموشی بھی تصدیق ہے، خاموشی بھی تصدیق ہے۔ تو اس حدیث کو جو آگے تفصیل سے آ رہی ہے، امام بخاری نے بطور حجت پیش کیا کہ اس میں زمام کی حیثیت ایک شاگرد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک استاد کی، اور زمام نے یہ پانچوں فرائض نبی علیہ السلام پر پیش کی کہ اللہ نے حکم دیا ہم حج کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، اور آپ نے تصدیق کی۔ یہ علم کو پیش کرنا ہے جس سے طریق قراءت کا اثبات ہوتا ہے۔ آپ نے نعم فرمایا۔ قال فہذہ قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمام کا نبی علیہ السلام پر علم کو پڑھنا ہے، علم کو پیش کرنا ہے، تو یہ طریق عرض یا طریق قراءت ہے جو کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ پھر اخبر زمام قومہ، پھر یہ علم زمام اپنی قوم کے پاس لے گئے، کیونکہ زمام بن ثعلبہ اپنی قوم کے کہنے پر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا پھر ایک حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ زمام تک نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچی تھی، اب وہ تصدیق کے لیے مدینے آتے ہیں آپ سے سوال کرنے کے لیے۔ اس نے کہا دعوت تو پہنچی، قبول کر سکتا ہوں، لیکن جب امام الانبیاء موجود ہیں تو براہ راست آپ سے جا کر علم لوں، براہ راست آپ سے پوچھوں۔
اس قضیے کو یا اس حصے کو بعض علماء نے سند عالی کے لیے بھی پیش کیا کہ زمام تک علم پہنچ چکا تھا، اور یہ بات ثابت ہے حدیث سے، لیکن پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تاکہ آپ سے خود سنو، یہ سند عالی کا حصول بلا واسطہ آپ سے سنو۔ اور سند عالی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام تک واسطوں کا کم ہونا، جتنے کم ہوں گے اتنا سند کا علو ہوگا، جتنے واسطے بڑھتے جائیں گے اتنا وہ سند سافل اور نازل ہوتی جائے گی۔ تو زمام اللہ کے نبی پر علم پیش کرتا ہے، آپ نے تصدیق کی، زمام نے قبول کیا، ایمان لے آیا، اور پھر اپنی قوم کے پاس لوٹ گیا اور قوم کو جمع کیا اور بتایا کہ میں اللہ کے سچے نبی سے مل کر آیا، اور پوری گفتگو پیش کی، میں نے یہ بات کی، یہ بات کی، آپ نے تصدیق کی۔ پھر اے قوم میں ایمان لے آیا، تم بھی ایمان لے آؤ، فاجابوہ، تو قوم نے بھی زمام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ایک حدیث میں صراحت ہے کوئی مرد عورت باقی نہیں بچے، سب نے زمام کی دعوت کو قبول کر لی، اور پورا جو قبیلہ تھا وہ ایک پلک جھپکتے ہی دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کی اساس کون سا علم ہے؟ زمام نے کون سا علم پیش کیا؟ وہ علم پیش کیا جو اللہ کے نبی سے حاصل کیا بطریق قرات، علم پیش کیا بطریق عرض، وہی علم قوم کو دیا، اور وہ علم قوم پر حجت بنا، اور قوم نے اس علم کو قبول کیا۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت کیا ہے کہ طریق قرات جو ہے یہ ایک معتبر طریق ہے طرق تحمل حدیث سے۔ واحتج مالک، امام مالک امام دار الہجرہ، انہوں نے ایک اور استدلال کی ہے طریق قرات کے اس بات کے لیے اور اس کے جواز کے لیے۔ واحتج مالک بالصک، صک سے استدلال کیا۔ الصک، صک کا معنی کسی اقرار پر مشتمل ایک تحریر، جیسے آپ کے یہاں اسٹامپ پیپر پر ایک ایگریمنٹ بنتا ہے، اس کو عربی میں صک کہا جاتا ہے۔ اصل یہ فارسی لفظ ہے اور معرب ہے، یہ عربی میں داخل ہو گیا، اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ غیر زبان سے کوئی لفظ اگر عربی میں داخل ہو اس کو معرب کہا جاتا ہے، اور اس لفظ کو عربی میں داخل کر لیتے ہیں، اس طرح داخل کرتے ہیں کہ جو عربی کے قواعد ہیں وہ اس پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے بالصک ہے، با جارہ داخل ہے اور یہ مجرور ہے، یہ با جارہ عربی کی خاصیت، الف لام داخل ہے، معرف باللام ہے، معرف باللام ہونا یہ لغت عربی کی خاصیت۔ پھر صک، اس کی جمع قیاسی جمع موجود ہے جو عربی کی قیاسی جمع ہے، اس کی دو جمع، ایک فعال کے وزن پر سکاک ہے اور ایک فعول کے وزن پر سکوک ہے، یعنی صک جمع سکوک اور جمع سکاک، اور یہ دونوں وزن جو ہیں وہ عربی زبان میں قیاسی شمار ہوتے ہیں۔ تو وہ لفظ غیر زبان کا مگر عربی میں داخل ہوا، معرب کہلایا، اور اس میں جو لغت عرب کے قواعد ہیں وہ سارے کے سارے منطبق ہو رہے ہیں۔ امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ صک تیار ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ، تحریر، ایک مقر کا اقرار۔ مثلا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے فلاں شخص سے اتنی رقم قرض لی، میں اقرار کرتا ہوں، یہ تحریر صک کہلاتی۔ یا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے فلاں شخص کو اتنے پیسوں کے عوض اپنا پلاٹ فروخت کر دیا، یہ صک کہلاتا ہے، مقر کا اقرار۔ بوقت ضرورت ہی اقرار پڑھا جاتا ہے۔ مثلا قرض خواہ نے تقاضا کیا پیسے دو میرے، اور وہ کہ میں نے لیے ہی نہیں، اب یہ تحریر تلاش کی گئی، مل گئی، اب یہ پڑھی جائے گی کہ تم نے یہ تحریر لکھی، قاضی موجود ہے، اس کی موجودگی میں پڑھی جا رہی ہے، اس تحریر کو قاضی سنے گا اور فیصلہ کرے گا، یا شاہد جو اس کا گواہ تھا اس پر پڑھی گئی کہ فلاں موقع پر تمہاری شہادت میں یہ تحریر لکھی گئی، وہ سنیں گے اور اس کا اقرار کریں گے۔ تو یہ ایک علم جو روایت سے متعلق نہیں بلکہ شہادت سے متعلق ہے، یہ پڑھا گیا، قاضی پر پڑھا گیا، گواہ پر پڑھا گیا، یہ خود اس مقر پر پڑھا گیا، اور اس کو وہ قبول کرنا ہے، شاہد نے قبول کرنا ہے۔ یہ استدلال امام مالک رحمہ اللہ کا زیادہ قوی ہے بنسبت روایت کے۔
دیکھیں روایت کا دامن وسیع ہے مگر شہادت کا دامن تنگ ہے. روایت پر تحقیق ہو سکتی ہے، بعد میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر شہادت تو فوری اس پر قاضی کا فیصلہ نافذ ہو گیا. قتل کا کیس ہے یا کوئی مالی جو ہے وہ مبادلات ہے تو قاضی نے فوراً دلائل سننے ہیں، شہادت سننی، اپنا فیصلہ جاری کرنا. اس فیصلے سے قصاص بھی ہو سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے. تو شہادت کا دامن تنگ ہے بنسبت روایت کے. جب یہ سکوک، یہ پڑھنا قاضی پر، گواہوں پر، یہ معتبر ہے اور یہ شہادت سے متعلق ہے تو روایت میں معتبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بڑا دقیق استدلال امام مالک رحمہ اللہ کا. مطلب کہ فاحتج مالک بالصک، امام مالک رحمہ اللہ نے حجت پکڑی ہے صک کے ساتھ، یقرأ علی القوم، جو قوم پر پڑھی جاتی ہے. قوم سے مراد قاضی یا گواہ یا کوئی بھی مطلوب شخص، کسی پر پڑھا جائے گا کہ تم نے فلاں مقام پر یہ تحریر لکھی تھی. اب اس میں پڑھا گیا، اس کو اس کا اقرار کرنا ہے کہ ہاں گواہ نے گواہی دینے کہ ہاں میری موجودگی یہ بنی. تو یہ شہادت کا معاملہ ہے. جب شہادت کے سکوک معتبر ہیں اور یہ قرأت جو ہے وہ معتبر ہے تو پھر روایت کا طریق معتبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب قوم پر پڑھی گئی فیقولون، گواہ کہیں گے اشہدنا فلان، ہاں یہ تحریر درست ہے، فلاں نے لکھی تھی اور فلاں نے لکھتے ہوئے ہمیں گواہ بنایا تھا. تو پڑھ کر یہ وہ پڑھا جائے گا، وہ سنیں گے اور سن کر وہ فیصلہ دیں گے اور یہ معاملہ شہادت کا. امام مالک کی ایک اور دلیل، وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرْأَةً عَلَيْهِ، یعنی یہ حق ان پر پڑھا جاتا ہے اور وہ اس کی گواہی دیتے ہیں. اور دوسری دلیل یقرأ علی المقرئ فیقول القارئ اقرأنی فلان، کہ قرآن مقرئ پر پڑھا جاتا ہے، جو قرآن پڑھانے والا، ایک ہے قاری قرآن پڑھنے والا، ایک ہے مقرئ استاد جو قرآن پڑھاتا ہے. اس کے دو طرق ہیں، ایک یہ کہ مقرئ پڑھے اور قاری سنے، یہ طریقے سماع ہے. ایک یہ کہ قاری پڑھے اور مقرئ سنے جیسے حدیث میں، اور یہ طریق جائز ہے. امام مالک کا موقف یہ ہے کہ قرآن کا طریق تو اقوی حدیث ہے. جب حدیث میں قرأت درست ہے، جب قرآن میں قرأت درست ہے اور بذریعہ اپنے مقرئ اور استاد پر پڑھ کر آپ قرأت کا علم لے سکتے ہیں، قرآن لے سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں اقرأنی فلان، مجھے فلاں نے پڑھایا، حالانکہ پڑھا آپ نے، اس نے سنا ہے، اور آپ اقرأنی فلان میں کہہ سکتے ہیں. اس طرح ایک طالب اگر شیخ پر حدیث پڑھے اور پھر کہے حدثنی فلان، یہ کیوں نہیں جائز؟ یہ کیوں معتبر نہیں؟ حالانکہ قرآن اقوی ہے بنسبت حدیث کے، زیادہ اوقت ہے حدیث کے بنسبت. قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی مطلوع ہے، یہ زیادہ موقت ہے. جب قاری نے مقرئ پر قرآن پڑھ کر یہ کہا کہ اقرأنی فلان، تو ایک طالب حدیث اپنے شیخ پر حدیث پڑھ کر حدثنی فلان کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کی دونوں استدلال بڑے دقیق اور انتہائی قوی استدلال. آگے بات ہے حدثنا محمد بن سلام، یہ محمد بن سلام یہ لام کی تخفیف کے ساتھ ہے، بعض طلبہ سلام پڑھتے ہیں لام کی تشدید کے ساتھ، یہ غلط ہے. محمد بن سلام البیکندی بڑی چوٹی کے محدث امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ شیخ تھے، اور ان کی مجلس کا شہرہ یہ تھا کہ بعض کو درس حدیث دیتے اور تا حد نگاہ لوگ ہوتے اور کئی مستملی ہوتے. مستملی کہتے ہیں جو شیخ کی آواز آگے پہنچائے. شیخ یہاں بیٹھا ہے، حدیث بیان کی، دیوار تک آواز گئی، اب دیوار پر کے پاس ایک مستملی بیٹھا ہے، اس نے وہ حدیث دوبارہ دہرائی بلند آواز سے تاکہ آگے لوگ سن لیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں بعض اوقات مستملی ہوتے تھے. اور محمد بن سلام البیکندی ان کی مجلسوں کی شہرت. اور ایک دن گھر تشریف فرما تھے، باہر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولنے گئے تو ایک انسانی شکل میں ایک شخص کھڑا ہے، حقیقت میں وہ جن تھا. تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں اور اپنے فلاں قبیلے سے جنوں کے سردار کا پیغام لے کر آیا ہوں. پیغام یہ کہ آپ کو سلام کا ہے، اور ساتھ یہ کہ جب آپ کی درس حدیث کی مجلس قائم ہوتی ہے
جتنے آپ کے شاگرد ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اوپر جن بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ محدثین کی مجلس کی شان کہ لوگوں کا بھی جمع غفیر، جن بھی بیٹھے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، کہ ایک قوم مسجد میں بیٹھی ہے، قرآن و حدیث کا درس چل رہا ہے، اوپر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر کے بیٹھے، ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، جن بھی اوپر موجود ہیں پتہ نہیں کتنے، اور لوگوں کا جمع غفیر بھی۔ اس لیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں اگر آپ نے اس دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو علماء کی مجالس دیکھ لو، وہ اس زمین کی پشت پر اللہ کی جنت ہے۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، حدیث سے کی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، اگر تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی کر گزرو۔ صحابہ نے کہا کہ جنت کے باغیچے کہاں ہیں؟ فرمایا کہ حلق الذکر، جو اس زمین پر ذکر کے حلقے ہیں، اور قرآن و حدیث اور تفقہ اور قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے، درس دروس، یہ حلقے ہیں، یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ کچھ نہ کچھ بیٹھو، استفادہ کرو اور کچھ علم نافع حاصل کر کے جاؤ۔ یہ محمد بن سلام البیکندی فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن حسن الواسطی عن اوف عن الحسن، حسن بصری، حسن بصری فرماتے ہیں کہ لا بأس بالقراءۃ علی العالم، عالم پر پڑھنا یعنی طالب کا اپنے شیخ پر پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ طریق درست ہے، یعنی طریق قراءۃ طالب علی الشیخ، یہ طریق درست ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ حسن بصری یہ علم کا ستون تھے، علم کا ستون تھے بصرہ میں، فقہ کا اور حدیث کا۔ اور فرماتے امام بخاری، بلکہ جو صحیح بخاری کے نسخے کے ناقل ہیں محمد بن یوسف الفربری، ان کے شاگرد یہ فرماتے ہیں وہ حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری، امام فربری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، دونوں نے مجھے بیان کیا حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان، سفیان ثوری قال اذا قرئ علی المحدث فلا باس ان تقول حدثنی، جب محدث پر حدیث پڑھی جائے، یعنی طالب نے اپنے شیخ پر حدیث پڑھی اور وہ حدیث شیخ سے لے لی، اب آگے بیان کر رہے تو بیان کرتے ہوئے حدثنی کہنے میں کوئی حرج نہیں، دونوں باتیں ثابت ہو، ایک قرات کا طریق درست ہے، دوسرا طریقے قرات میں حدثنی کے صیغے کا استعمال درست ہے، حدثنی کے صیغے کا استعمال درست ہے۔ قال وسمعت ابو عاصم، اور مزید فرماتے ہیں کہ ابو عاصم سے میں نے سنا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ان کے شاگرد جن کی ابو عاصم سے ملاقات ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں یہ ابو عاصم النبیل، ابو عاصم النبیل یہ شیخ بخاری، نبیل کا معنی سمجھدار اور بڑا عاقل، دانا اور بینا، یہ لقب ان کے شیخ ابن جریج نے دیا تھا۔ ابن جریج نے ایک دفعہ مجلس حدیث قائم تھی، شور بپا ہوا کہ باہر ہاتھی آ گئی، بصرہ کا واقعہ، تو شاگردوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ اگر 10 منٹ آپ توقف کریں ہم ہاتھی دیکھ کر آ جائیں۔ فرمایا کہ ہاں دیکھو، سب چلے گئے، یہ بیٹھے رہے، ابو عاصم بیٹھے رہے، تو شیخ نے کہا تم کیوں نہیں گئے؟ تو کہا کہ آپ کی صحبت میرے لیے زیادہ قیمتی، اور میں گھر سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، آپ سے پڑھنے آیا۔ فرمایا کہ انت نبیل، تم نبیل، تو یہ لقب ان کو اپنے شیخ سے ملے۔ ان کا ایک قول ہے کہ ما دلست قط، میں نے کبھی حدیث میں تدلیس نہیں کی، ہمیشہ اپنی ہر حدیث اپنی مکمل سند کے ساتھ بیان کی۔ اور ان کا ایک قول یہ بھی ہے مغتبت منذ علمت بأن الغیبۃ حرمہ اللہ، جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ ہمارے اکابرین مشاہیر اس امت کے۔ اور ان کا ایک اور قول میں اکثر طلباء کو سناتا رہتا ہوں، فرمایا کرتے تھے، ابھی سنایا بھی ہے، من طلب هذا الحدیث فقد طلب اعظم الامور فعلیہ یکون خیر الناس، جو حدیث کا طالب ہے وہ یقین کر لے کہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ سب سے بہترین بن جائے،
عقیدے میں، عمل میں، گفتار میں، اخلاقیات میں، معیشت میں، معاشرت میں سب سے بہترین بن جائے، سب سے بہترین اس طرح بنے کہ اس کے ایک ایک تصرف میں، اس کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک حرکت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی خوشبو آئے، ایک ایک عمل سے سنت کی خوشبو آئے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ، ان کے اور مشہور تھا، قول مشہور تھا کہ ابن قدامہ کو ہم نے جب بھی دیکھا ہمیں رسول اللہ کی یاد آ، مانا ہمیشہ سنت رسول کے اندر ڈوبے ہوتے، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوتی۔ تو یہ ابو عاصم، ان کا نام الضحاک ابن مخلد، چوٹی کے محدث تھے۔ امام مالک اور سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں القراءۃ علی العالم وقراءتہ سواء، کہ شاگرد کا عالم پر پڑھنا اور عالم کا شاگرد پر پڑھنا دونوں برابر، یعنی ان سارے اقوال سے ان اہل عراق کے متشددین کا رد ہو رہا ہے جو طریقے قرات کو نہیں مانتے۔ تو اس قول کا کیا کرو گے؟ وہ تو ان دونوں طرق کو برابر کرا دیتے، یعنی قراءت طالب علی الشیخ اور سماع الطالب من قراءت الشیخ، یہ دونوں طرق برابر ہیں۔ جی